الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. دنیا میں یہ اصول ہے کہ آدمی جب کسی ادارے میں جاتا ہے، کسی ادارے کو جوائن کرتا ہے، تو اس کی وہاں پر کامیابی اور کامرانی اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ اس ادارے کے دیے ہوئے قوانین اور اس کے اصول پر کما حق عمل کرے۔ مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی کا، اسکول کا، مدرسے کا طالب علم ہے، وہ ادارے میں جاتا ہے، وہاں پر پڑھاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو اس کو سلیبس دیا جاتا ہے کہ کہاں کہ تم نے یہ پڑھنا ہے تو اس میں تم پاس ہوگے، وہ کہتا ہے نہیں، میں نے یہ سلیبس نہیں پڑھنا، میں نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، آپ کی دی ہوئی کتابیں، آپ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق میں نے نہیں پڑھنا، میں نے اپنے قانون پر پڑھنا ہے۔ تو بتائیے کہ وہ طالب علم، وہ آدمی پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ فیل ہوگا۔ اسی کے پیش نظر میں نے آپ سے صرف چند باتیں کرنی ہیں، خدا بیٹھیں گے انشاءاللہ بڑا استفادہ ہوگا۔ کہ ایک آدمی آتا ہے، سٹرگل کی ہے، بارش میں آئے ہیں، وضو کی مشقت اٹھائی ہے، یہاں سے گھر سے اٹھ کے اپنی لذتیں چھوڑ کے، اپنے کام چھوڑ کے یہاں پر آئے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، تو میرے عزیز بھائیوں کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اگر یہی نمازیں اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی گئی تو کیا بنے گا؟ اور ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، وہ چیز اللہ نے قبول کرنی ہے، آپ کو کیا اس سے پریشانی ہے؟ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ اگر اسی بات کو محمول کیا جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ جو محدثین نے اتنی محنتیں کر احادیث کے مجموعے اکٹھے کیے، علماء نے اتنی موٹی نماز کے موضوع پر کتابیں لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نماز پر اتنی محنت کی ہے، ان محنتوں کا کیا صلہ پڑے گا میرے عزیز بھائیوں؟ یہ بات کیا کہ اللہ نے قبول کرنی ہے، تعلق کی ٹینشن نہیں، ٹینشن ہے کہ ٹینشن کس نے دیا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا کر بلایا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نماز پڑھ۔ ایمان سے بتایا اس نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ اے حافظ یا رسول اللہ اکبر، پڑھی نا نماز، مگر رسول اللہ فرمایا نہیں پڑھی۔ تو یہ فکر، یہ ٹینشن، یہ سوچ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، اسی کے پیش نظر میں چند غلطیاں بس کوٹ کرنا چاہتا ہوں مسائل کا سب کو بڑا بس یاد دلانے کے لیے۔ وضو کے اندر تو سب سے پہلی ہماری غلطی پائی جاتی ہے وہ پانی کا اسراف ہے، پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور وضو کرنے کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں اور یہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد انگلی اٹھائی جائے اور آسمان کی طرف نگاہ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں جی شہادت ہے، ہم شہادت دے رہے انگلی کے ساتھ، کیا صحابہ کرام کو اس عمل کا نہیں تھا پتہ کہ تم نے آج اس کمی کو پورا کیا؟ اس سے آگے بڑھیے، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اقامت کہتے ہیں، جب اقامت کہتے ہیں اقامت کا سب بھائی جواب دیتے ہیں، دینا چاہیے، مگر غلطی کیا پائی جاتی ہے بعض بھائیوں میں؟ جب اقامت کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں پر اقامت ختم ہوگی، اور کچھ بولتے ہیں محمد رسول اللہ، پورا کلمہ کرتے ہیں، اور تمہیں کس لیے اجازت دی ہے پورا کلمہ کرنے کی؟ بتاؤ ہے؟ جب رسول اللہ نے صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ پر اختتام کر دیا، تم آگے سے محمد رسول اللہ کیوں جوڑتے ہو؟ کیا دین میں کوئی کمی رہ گئی تو تم آ کر وہی کر رہے ہو؟ اس کے بعد سب بندی کے اندر بڑی غلطی ہے، اتنی غلطی ہے کہ جتنا سمجھا اتنا بڑی غلطی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اس امت میں قرآن کریم کے بعد جو سب سے اتھینٹک
کتابیں بخاری مسلم ان کے اندر صف بندی کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام کا کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا، قدم کے ساتھ قدم ملا ہوتا، اتنے جو ملائے نے جو چیچیاں بنائیاں نے جو لیانا نہیں سیدھیاں جو پیر اٹھے نے اور کی مزاق ہے کوئی؟ نماز اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی صف بندی درست نہیں ہوگی۔ صف بندی ایک الگ موضوع ہے، اس پر متعدد احادیث آئی ہیں میرے عزیز بھائی، اس کی اہمیت کو بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت وقت ہے، تو اس لیے صف بندی کا خاص خیال کیجیے کہ قدم کے ساتھ پورا قدم ملائیے، کندھے کے ساتھ پورا کندھا ملائیے۔ یہ بات ہوگی۔ اب اس سے آگے بڑھیے، جب نماز شروع کرتے ہیں رکوع دین وہ جناب آتے ہیں، یہ جناب ایک نظر دیکھیے گا، نماز شروع کی تھا گیا ہے، یہاں سے جناب ایسے ہاتھ باندھ لیے۔ عجیب بات ہے یار، یہ نماز پڑھنے آئے تو مزاق کرتے آئے۔ رفع الیدین کا یہ طریقہ ہے کہ کندھوں کے برابر صحیح طریقے سے ہاتھ اٹھائے، کندھوں کی کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھائے اور سینے پر ہاتھ باندھ لو۔ یہاں پر جناب جو ہے باقی تھکا ہاتھ ہے، جناب ہاتھ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اتنی محنت کر رہے ہو، کارخانہ چھوڑ کے آئے ہو جس کو چھوڑنا اچھا نہیں محسوس ہوتا، تو یہاں پر آپ نماز آیا کرتی ہیں، یہ غلطی۔ اس کے بعد قرات میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پیچھے مقتدی نے پڑھتی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، کلمے کے بھی 7 کلمے ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، قرآن کی منزلیں بھی 7 ہیں، سمندر بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ ان کلموں کے ساتھ حروف پڑھنے کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ 7 کلمے نہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ان کو پڑھنے کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا تو ان 7 آیات کو پڑھے بغیر اللہ کی قسم نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، امام بخاری نے اس پر یہ باب آتا ہے، باب وجوب القراءۃ الامام والمأموم، کہ قرات واجب ہونے کا باب ہے امام پر بھی اور مقتدی پر بھی، کہ مقتدی بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور آج جو صبح پڑھتا ہے بخاری مسلم بھی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی پڑھے سورہ فاتحہ؟ آئے آئے آئے، اقرأ بہا فی نفسک، ابو ہریرہ فرماتے اپنے نفس کے اندر پڑھ، کہ منہ کے اندر پڑھ، اونچی نہیں پڑھنی۔ بعض بھائی پڑھتے غلط کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد بھی جو قرات ہے یہ نہیں کرنی میرے عزیز بھائی۔ رسول اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ صرف سورہ فاتحہ تم نے پیچھے پڑھنی ہے۔ اور آج ان علماء نے ان مولویوں نے امت کے ساتھ دھوکہ کیا اور جنازے بھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں۔ تو انہوں نے جنازوں میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، حالانکہ بخاری شریف میں بالکل واضح حدیث ہے کہ جنازے کے موقع پر ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے سنی تھی۔ تو یہ غلطی ہے۔ اور آمین کہنے میں بھی غلطی، آمین بالجہر کہنے میں میرے عزیز بھائیو، نہ امام سے پہلے کہنی نہ امام کے بعد کہنی، بالکل امام کے ساتھ آپ نے آمین کہنی۔ اس سے اگلی غلطی، ہمارے رکوع اور سجدے ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر، رکوع اور سجدے ٹھیک۔ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، حدیث کے الفاظ ہیں، مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث موجود ہے کہ اس شخص نے رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کیا، اس کو بلایا، فرمایا تم کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی دیر نماز نہیں پڑھ دیا۔ فرمایا کہ اگر تم اسی طریقے پر نماز پڑھتے رہے تو تم فطرت محمد پر فوت نہیں ہوگے، کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں، تم نے نمازی سارے غلط پڑھیا نے۔ جو آدمی نماز میں رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کرتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہ میرا فتویٰ نہیں کہ رسول اللہ کو صحابہ کا فتویٰ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس لیے نماز میں رکوع اور سجدے میں پیٹھ کا سیدھا کرنا بڑا اہم کام ہے میرے عزیز بھائیو۔
اس لیے اپنے رکوع اور سجدے پر بھی ذرا غور کیجیے گا۔ اس کے بعد رفع السبابہ، رفع السبابہ کسے کہتے ہیں؟ سبابہ، اس انگلی کو رفع السبابہ کہتے ہیں۔ ہمارے اندر غلطی کیا پائی جاتی ہے؟ التحیات پوری پڑھتے ہیں، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آتے ہیں تو انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ طریقہ تو حدیث میں آئی نہیں۔ ہاں ہے خالی حاضر میرے عزیز بھائیو، لا الہ الا اللہ پر لا الہ پر کاری انگلی کی اللہ پہ لیجیے گا بس، اور نہیں میرے عزیز بھائیو، آپ احادیث کی کتاب اٹھانے، نسائی اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، تو جناب اس میں یہ طریقہ سے آپ نے کرام نے بیان کرا، فوراً جب رسول اللہ التحیات بیان کے وہ دعا شروع کرتے یشیر باصبعہ، تو رسول اللہ اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ فرماتے جب تک آپ دعا کرتے، جب التحیات پڑھنی شروع کر دینی ہے تو سلام پھیرنے تک انگلی کو ہلاتے رہنا ہے۔ اب ہلانے میں غلطی کیا ہے؟ وہ جناب پکڑ لگے وہ یہ نہیں طریقہ، بالکل یہ دیکھیے میری طرف، یہ جو بڑی انگلی ہے اس پر انگوٹھا رکھنا ہے، ان دونوں انگلیوں کو آپ نے لپیٹ لینا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی اس کو تھوڑا سا تھم کر لینا ہے، تو یہاں پر رکھ کر آپ نے نماز میں یہ دعائیں ساتھ کرتے رہنا، اور ہلکی ہلکی اس کو حرکت دیتے رہنا۔ لوگوں میں مشہور کیا ہے جی، یہ جو گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے اس طرح، کل قیامت کے دن اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں گی۔ میں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انگلیاں کٹتی ہیں تو ہمیں انگلیاں کٹنا منظور ہے الحمدللہ۔ اور بھائی احادیث پر غور کرو، یہ دونوں طریقے ثابت ہے، ران پر ہاتھ رکھنا بھی ثابت ہے، گھٹنے پر ہاتھ رکھنا بھی ثابت ہے۔ بخاری میں عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت کر رہی ہے۔ تو یہ نماز کی چند غلطیاں میرے عزیز بھائیوں، اور آخر میں تبرک، تبرک کسے کہتے ہیں؟ یہ دایاں پاؤں اس پنڈلی سے نکال کر بیٹھنا، یہ بالکل سنن ہے، جامع ترمذی میں چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے، بالکل واضح یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ الساعدی سے قرآن و حدیث پڑھو تو صحیح طرح سے نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو اب آپ اپنی نمازوں پر غور کریں، 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، یہ مطلب آیا 60 سال سیدھے آپ نے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نماز کی عبادت کی ہمارے پاس ہے، آپ میں سے کوئی غور کرے کہ آپ میں سے کسی نے حج کیا، چند نے کیا ہوگا، زکات دی چند نے دی ہوگی، کلمہ تو سب نے پڑھا ہے، رمضان کے بس ایک مہینہ روزے رکھنے ہیں، آج آ کے اسلام کا ایک رکن ہمارے پاس نماز رہ جاتا ہے، اگر وہ بھی نہ ٹھیک طرح سے ادا کریں تو ہم نے اسلام سے کیا حاصل کیا؟ تو اس لیے نماز پر بڑا غور کرنا ہے، تمہیں ہمارے پاس نماز ہی ہے۔ اور آخری بات طبرانی کی حدیث ہے، حضرت علامہ سید صاحب اپنی فقہ السنہ کتاب الصلاۃ میں اپنے پہلے صفحے پر یہ حدیث لے کر آئے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آدمی کا سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا اس کی نماز کے متعلق لیا جائے گا، فَإِنْ صَلَحَ السَّائِرُ عَمَلُهُ، اگر نماز ٹھیک نکلی اس کے تمام اعمال ٹھیک نکلیں گے، اگر نماز خراب نکلی اس کے تمام اعمال خراب اور فساد نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر اس حدیث سے نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بغیر گزارا نہیں، وہاں پر نماز کا طریقہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکلی، نماز پڑھنے نہ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، نماز کے طریقے پر بات ہو رہی ہے۔ نماز پڑھنے نہ پڑھنے پر امت میں کسی میں اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو جناب نماز کے طریقے میں ہے، ہمیں نماز کا طریقہ دیکھنا ہے، ہمیں محمدی نماز پڑھنی ہے، غیر محمدی نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے یہ فرما دیا کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے بالکل اسی طرح نماز پڑھنی ہے، نہ حنفی شافعی حنبلی مالکی کوئی نماز نہیں چلے گی، جبکہ محمدی نماز آ گئی، ہمیں محمدی نماز ہی کافی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی تو ہم اپنی نمازوں پر غور کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اسلام و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مطالعہ کیجیے، علماء سے مسائل پوچھیے، نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ میرے عزیز بھائی میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔